تفصیل آپ سے بیان کی ہے یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروو کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو کوئی مل رہا ہے۔ جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے، ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، ان کی حد الوسع کوشش یہ ہے اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں۔ آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کانٹورز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا، شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے۔ تو آج ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم یہ تمام تماشا پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 76 سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہے اپنے اسٹوجز کے تھرو، ککنگ دا پرائم منسٹر آؤٹ اینڈ دین ککنگ دم بیک انٹو پاور۔ یہ ختم، اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی، اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونا رخ جو ہے وہ عدت کیس کے کانٹیکسٹ میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے۔ جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا، نہ آزادی ملے گی، نہ آئین بحال ہوگا، نہ قانون بحال ہوگا، اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے۔ احمد فرحات کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے، اتنے سارے دن اس کو حبس بجا میں رکھ کر، پہلے اس کو میرا خیال ہے آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے، وہاں بھیجا گیا، تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں، 1.25 مہینے میں کیا ہوا۔ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے، شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، لیکن جو ریاست کے اوپر گھنونے دھبے جو لگائے جا رہے ہیں ایوری ڈے، ہر دن کے ساتھ، وہ کبھی نہیں دھلیں گے۔ اور یہی لوگ جو کہ آج ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا گیا ہے، کل ریاست اسی کے شکنجے میں آئیں گے اور سنوائی ہوگی۔ سنوائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا۔ جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں، جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں، وہ آزاد نہ ہو سکے۔